زندگی کے اس حسین سفر میں روز بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، پرانے چہروں سے اور کچھ نئے چہروں سے۔ کچھ چہرے ہماری زندگی میں یادیں بن جاتے ہیں، احساس بن جاتے ہیں، حسین یادوں اور حسین باتوں کے ساتھ۔ کچھ لوگ اپنی یادوں اور اپنی باتوں کے ایسے نشان چھوڑتے ہیں، نئے آنے والوں کو بھی وہ اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ ان سے ملنے، ان سے بات کرنے کی کیوریوسٹی ہوتی ہے۔ وہ کیوریوسٹی، وہ تلاش اور وہ تڑپ انہیں ان تک لے جاتی ہے۔ اور ایسی ہی ایک داستاں میں آج آپ کو سنانا چاہوں گی۔ السلام علیکم، میں ہوں رابعہ۔ میں نے سحر الوی کو کیسے ڈھونڈا، یہی بتانا چاہتی ہوں میں آج آپ کو۔ میں رابعہ شہر پاک پتن کی رہائشی ہوں۔ سے 3 سال پہلے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے میں نے واٹس ایپ کے ایک گروپ کو جوائن کیا، اور واٹس ایپ کے اس گروپ میں ڈیلی بیس پر سحر الوی کی تحریریں آیا کرتی تھی۔ وہ تحریریں میں پڑھا کرتی تھی، ان سے امپریس ہوتی، مجھے بہت اچھا لگتا، اور یوں محسوس ہوتا کہ جیسے میری زندگی کی کہانی ان تحریروں سے جڑی ہے، اور مجھے ایسا لگتا کہ جیسے اللہ نے مجھے اپنے قریب کرنے کے لیے یہ تحریر بھیجی ہے، اور حیران ہوتی۔ ایسے ہوتے ہوتے میرے دل میں سحر الوی کی تلاش کی ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ میں اللہ کی اس بندی سے ملوں جس کی وجہ سے مجھے اتنی رہنمائی ملی ہے۔ آخرکار میں نے ان کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میں نے گروپ کی ایڈمن سے رابطہ کیا، ان سے ان تحریروں کی رائٹر یعنی سحر الوی کے رابطے کا نمبر مانگا، لیکن اس ایڈمن نے جواب دیا کہ وہ ان کو نہیں جانتی، کیونکہ وہ یہ تحریریں کسی اور گروپ سے اٹھا کر یہاں شیئر کرتی ہیں۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ مجھے اس گروپ کا لنک دے دیں یا وہاں کی ایڈمن کا نمبر دے دیں تاکہ میں وہاں ایڈ ہو جاؤں۔ میں اس گروپ میں ایڈ ہو گئی، اس گروپ کی ایڈمن کو تحریر والا میسج سینڈ کیا اور سحر الوی کے بارے میں دریافت کیا۔ اس گروپ کی ایڈمن کو بھی سحر الوی کا کوئی علم نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک بہن میرے پرسنل میں یہ تحریریں سینڈ کرتی ہے اور وہ میں اس گروپ میں سینڈ کر دیتی ہوں۔ پھر میں نے اسی کشمکش میں اس بہن کا نمبر لیا جس کے پرسنل سے یہ تحریریں آتی تھی۔ بہرحال میں نے اس سے رابطہ کیا۔ میری اس لڑکی سے کافی اچھی جان پہچان اور دوستی ہو گئی۔ جب میں نے اس لڑکی سے سحر الوی کے بارے میں دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ تجوید کی استانی ہے، اور وہ اس لڑکی نے ان سے ایک نورانی قاعدہ پڑھا تھا، لیکن قسمت نے ابھی ساتھ نہیں دیا تھا، اور لڑکی کہتی کہ مجھ سے ان کا نمبر ڈیلیٹ ہو گیا ہے۔ میں اسی تلاش میں ہوں، البتہ میں نے ہار نہیں مانی اور ان کی تلاش میں لگی رہی اور اللہ سے دعا کرتی رہی۔ اچانک ایک دن مجھے اس لڑکی نے، سحر الوی کی جو اسٹوڈنٹ تھی، اس نے مجھے ایک فیمیل کا نمبر سینڈ کیا اور کہنے لگی کہ میں بھی ان سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں، آپ بھی کریں، یہ سحر الوی کو جانتی ہیں۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے اس سے جلدی سے رابطہ کیا، سحر الوی کے بارے میں دریافت کیا۔ آخرکار مجھے نمبر مل گیا۔ ابھی تک تو صرف یہ ایک مرحلہ طے ہوا تھا، ابھی بات ہونا باقی تھی، لیکن میں نے نمبر پا کر بہت زیادہ مطمئن خود کو محسوس کیا۔ سحر الوی کو کال کرنی شروع کی، لیکن کافی دیر تک کوئی جواب نہ ملا۔ میں کافی دنوں تک وقفے سے کال کرتی رہی لیکن ناکام رہی۔ ایک دن جب فون پر کال گئی تو میں نے فٹافٹ واٹس ایپ پر میسج کیا اور میں ان سے بات کرنے کی کوشش کی، اور میں نے ان کو بتایا کہ میں 3 سال سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں، سحر الوی نے مجھے لڑکا سمجھ کر بلاک کر دیا۔ میں مایوس ہو کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی نہیں بلکہ کوشش جاری رکھی۔ میں نے اب سم پر کال کرنا کم کر دی کہ آپ ہی کہیں مجھے یہاں سے بلاک نہ کر دیں۔ ایک دن میں نے ان کو مس کال کی، سم پر میسج کیا، آپ ہی میں لڑکی ہوں، مجھے اب بلاک نہ کیجیے گا اور میں 3 سال سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ یہ پڑھتے ہی انہوں نے مجھے کال بیک کی اور میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اور خوشی کی انتہا نہ رہی، اور خوشی سے آنسو نکل آئے، اور میں نے روتے روتے ان سے کہا کہ شکر ہے آپ نے مجھے کال کی، رابطہ کیا، میں آپ کو 3.5 سال سے ڈھونڈ رہی تھی۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا ہے کہ آپ کی مجھ سے بات ہو گئی ہے۔ سحر الوی بھی آگے سے بہت شرمندہ تھی جب انہیں اس سارے واقعہ کا علم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معاف کیجیے گا، مجھے اس معاملے کا علم نہیں تھا، میں لا علم تھی۔ میں نے جیسا ان کو سوچا تھا اس سے کہیں زیادہ انہیں اچھا پایا، بہت اچھے اخلاق والی ہیں۔ دی مورل آف دا اسٹوری، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی انسان یا کسی چیز کی تڑپ میں سچی تڑپ کے ساتھ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک ایک نہ ایک دن اسے ضرور نواز دیتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایک اچھی چیز کی خواہش اور طلب پیدا کریں، اللہ بہت بے نیاز ہے۔ یہ تھی وہ داستاں